میں نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر وجود بخشا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا، وجود بخشا، تو کیا تمہیں موت نہیں دے سکتے؟ ابھی تو پیدا نہیں ہوا، ابھی تو دنیا کے اندر آیا نہیں، میں نے پانی کے قطرے سے تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر تمہارا وجود بخشا، اسی پانی کے قطرے سے میں نے تمہارے پنڈلی کو بنایا، اسی پانی کے قطرے سے میں نے تمہارے شریر کو بنایا، اسی پانی کے قطرے سے تمہارے گھٹنوں کو بنایا، اسی پانی کے قطرے سے میں نے تمہارے بھیجوں کو بنایا، اسی پانی کے قطرے سے میں نے تمہارے پیٹ اور پیٹ کو بنایا۔ جب تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر میں تمہیں پوری طرح سے تیار کر دیا، ابھی تو باہر نہیں آیا تھا، ابھی تو باہر نہیں آیا، میں جانتا تھا کہ تو باہر آتے ہی کے ساتھ تو روٹی نہیں کھا سکتا ہے، تو چاول نہیں چبا سکتا ہے، تو دنیاوی اناج نہیں کھا سکتا ہے، ابھی تو پیدا نہیں ہوا، تمہارے ماں کے پیٹ میں میں نے تمہارے ماں کے سینے میں نے تمہارے ماں کے پستانے میں دودھ نہیں دیا، جیسے تو پیدا ہوا، جیسے تمہارا دنیا میں وجود آئی، جیسے تو دنیا میں پیدا ہوا، میں نے تمہارے ماں کے پستان میں تمہارا غذا ڈال دیا، میں نے تمہارے ماں کے سینے میں تمہارا خوراک ڈال دیا، تم ماں کے پستان سے دودھ پینے لگا، کچھ ہی دن کے بعد تو روٹیاں چبانے لگا، کچھ ہی دنوں کے بعد تو بڑا ہونے لگا، ابھی تو بچہ تھا، جیسے جیسے تو بڑا ہوتے گیا، دنیا کی رنگین میں تو پڑتا گیا، مجھے بھول گیا۔ وہ میرے بندے، جیسے جیسے تو دنیا کے رنگین کے پیچھے پڑتے گیا، تو اپنے رب کو بھول گیا کہ رب نے تمہارے کس لیے دنیا کے اندر پیدا کیا۔ جب تو پیدا نہیں ہوا، جب تمہارا وجود نہیں تھا، تو میں نے یہ سب کچھ کر دیا، اب تو تمہیں موت دے دیا، تو کیا میں تمہیں موت کے بعد تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا تمہیں موت کے بعد میں تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ لوگوں، او دنیا والوں، تم اس چنگل میں مت رہو کہ مر جائیں گے، کھیل ختم ہو جائے گی، اس خواہش میں مت رہو کہ مر گئے ہمارا کام تمام ہو جائے گا، اس چند میں مت رہو کہ مرنے کے بعد ہمیں کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اصل زندگی تو جو آخرت کی زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں سوچو، اس زندگی کے بارے میں خیال کرو۔ یہ مت سوچنا کہ میں تو مر گیا، میں تو زمین کے اندر چلا گیا، میری جسم کا کیڑے مکوڑے کھا گئے، مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ نہیں نہیں میرے بندو، اگر کوئی ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے، کوئی حادثے میں مر جاتا ہے، اس کا پیر کہیں اور ہے، اس کا منڈی کہیں اور ہے، اس کا پیر کہیں اور ہے، اس کا شریر کہیں اور ہے۔ جیسے ہی میں اپنے اوپر مثال دیتا ہوں، میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں، ٹرین میں سفر کرتے کرتے ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرا باڈی ختم ہو چکی ہے، میرا شریر پہچان میں نہیں آ رہا کہ شہباز کا شریر ہے کہ نہیں، صرف اس کا چہرہ سمجھ میں آ رہا ہے، صرف چہرے سے پتہ کیا جا رہا ہے کہ شہباز کا باڈی ہے یا شہباز کا منڈی ہے، لیکن میرا ہاتھ کہیں اور ہے، میرا پیر کہیں اور ہے، میرا جسم کا کچھ حصہ کہیں اور ہے، باڈی ختم ہو چکی ہے، باڈی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میرا منڈی، صرف میرا منڈی میرا گھر پہنچا دیا گیا، لوگوں نے کفن تیار کیا، لوگوں نے مجھے دفن کر دیا، صرف میرا منڈی دفن کیا گیا، لیکن میرا ہاتھ کہیں اور ہے، میرا پیر کہیں اور ہے، میرا شریر کا کچھ انگ کہیں اور ہے، صرف میرا منڈی دفن کیا گیا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندہ نہیں کرے گا؟ نہ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا رب ارنی کیف تحیی الموتى، او میرے رب مجھے دکھا تو انسانوں کو مارنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، تو انسان کو جب موت دے دے گا تو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ کہے گا او میرے بندے تمہیں یقین نہیں آتا تو آ دیکھ لے، میں صرف اتنا کہوں گا اے شہباز، اتنا چھکنا ہوگا کہ شہباز کا کہیں کا شریر جہاں بھی رہے گا اسی قبر کے اندر آ کر موجود ہو جائے گا، اور جیسی وہ دنیا میں زندگی گزارا کرتا تھا، جیسے اس کا باڈی تھا، جیسے اس کا شریر تھا، ویسے اسی شکل میں اللہ کے پاس سامنے حاضر ہو جائے گا۔ یہ مت سوچنا کہ مر جائیں گے خل ختم ہو جائے گا، نہیں نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُم مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، او میرے بندے جب تمہارے شریر کے اندر سے، جب تمہارے شریر کے اندر سے وہ تمہارے نرکھڑے تک آ جاتی ہے، ہاں غور سے سنو، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ،
او میرے بندے جب تمہارا روح جب تمہیں نکلتے ہوئے تمہارے حلق تک پہنچ جاتی ہے، ہاں میں نے فرشتوں کو بھیجا تمہارے روح کو قبض کرنے کے لیے، وہ فرشتے آئے تمہارے روح کو نکلنے۔ یاد رکھیے گا مرنے والے کو آپ دیکھتے ہوں گے، جب انسان مرتا ہے جب اس کی روح پرواز ہوتی ہے تو سب سے پہلے پیر کے تلوے سے روح نکلتی ہے۔ جب آپ دیکھیں گے مرنے والے کے پاس قریب بیٹھ کر کے اس وقت کا منظر بہت دردناک منظر ہوتا ہے، اس وقت کا حالات بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، وہ منظر دیکھنے والی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے روح اوپر کی طرف اٹھتی ہے، جیسے جیسے روح اوپر کی طرف اٹھتی ہے، جیسے پیر کے تلوے سے روح اوپر کی طرف اٹھا پیر کا تلوا کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ جیسے یہ روح ٹھیونے تک پہنچتا ہے، ٹھیونے کے نیچے سے حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ یہی روح جب نکلتے نکلتے کمر تک پہنچتا ہے تو کمر کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے، کمر کا نیچے کا حصہ کچھ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ جیسے یہ روح کمر سے اوپر کی طرف سینے تک آتا ہے، سینے کا نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے، سینے کا نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ جیسے یہ روح حلق تک پہنچتی ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، او میرے بندو جب تمہارا یہ روح جب تمہارے اندر کھڑے تک پہنچتا ہے، تمہارے حلق تک پہنچتا ہے تو وقت بہت بڑا دردناک وقت ہوتا ہے، وہ منظر بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ مرنے والا اپنی موت کو آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے روح کو کون فرشتے لے کر کے جا رہے ہیں، میرے روح کو اچھے فرشتے لے کر کے جا رہے ہیں کہ برے فرشتے لے کر کے جا رہے ہیں۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تو مرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، مرنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ میرے روح کو کون لے کر کے جا رہا ہے، میرے روح کو کہیں عذاب والے فرشتے لے کر کے جا رہا ہے یا رحمت کے فرشتے لے کر کے جا رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں یہ موت کا منظر بہت خطرناک منظر ہے، یہ موت کا منظر بہت دردناک منظر ہے، کیونکہ انسان اپنی موت کو اپنی روح کو دیکھ لیتا ہے اور اللہ کے کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ، تو اس وقت میں بندے کے سب سے قریب ہوتا ہوں۔ گھر بار بہن بھائی سب بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے سامنے، سب کوئی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ، میرے بندو اس وقت ہم سب سے زیادہ تمہارے قریب ہوتے ہیں، سب سے قریب ہم ہوتے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بہن ہیں، تمہاری ماں ہے، تمہارے باپ ہے، تمہارے پڑوسی ہے، تمہارے رشتہ دار ہیں، لیکن کوئی کچھ نہیں کر پاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ سب سے قریب ہم ہوتے ہیں۔ یہ وقت بہت بڑا نازک ہے۔